تو ہمارے بزرگان دین، ہمارے خاندان قادریہ کے اندر 1900 کی تعداد پڑھی گئی ہے اس کو. اور وہ لوگ جو عام لوگ ہوں، جو خواہش رکھتے ہوں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے وہ راضی ہوا، وہ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں اور اپنا معمول بنا لیں. آپ دیکھیں کہ آپ رب کے ان پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی کہ 19 مرتبہ پڑھ لینے سے خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی انٹری ہو جاتی ہے، رجسٹر کے اندر آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں میرا بندہ ہے، فلاں میرا دوست ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے. صرف 19 مرتبہ پڑھ لینے سے، اور 19 مرتبہ پڑھ لینے سے آپ کی دنیا کی جتنی بھی حاجت ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. یعنی کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کی 19 دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں کہ جو کبھی رد نہیں کی جاتی. لیکن ان دعاؤں کے 19 ہی طریقے ہیں مانگنے کے. اور جو مقبول بارگاہ دعا ہوتی ہے وہ. لیکن یہ سفر اس وقت آپ کا شروع ہوتا ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں، اور 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ مشکل سے 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو. کوئی اتنا لمبا چوڑا بھی عمل نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں لگے بیٹھ کے تو آپ کو اتنا وہ ملے. 19 مرتبہ پڑھ لینے سے آپ کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں. ہمارے دین میں آسانیاں ہیں، اور حضور آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے ہی آئے ہیں، اور تمام اولیاء کرام آسانیاں ہی بانٹنے کے لیے آئے ہیں. اور جب 19 مرتبہ سے آپ کا سفر آگے کی جانب بڑھے، اندر سے آپ کا من کہے تو 1900 مرتبہ روزانہ 19 دن کر لو، اور یہ ایک حصہ کمپلیٹ ہوا ہے، اس طرح 19 حصے کر لو تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس کی. یعنی کہ جب ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 مرتبہ 19 دن پڑھتا ہے تو وہ جو 19 حروف ہیں، ایک حروف کی روحانیت کا در اس پہ کھلتا ہے، اس کا فیض وہ پاتا ہے، اس کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور جب 1900 مرتبہ 19 دن مکمل کرتا ہے، پھر جب دوبارہ 1900 مرتبہ 19 دن شروع کرتا ہے تو پھر دوسرے حروف کا سفر شروع ہوتا ہے. ایسے 19 حروف کا سفر 1900 مرتبہ 19 دن تک مکمل ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے 19,000 کی تعداد 19 دن کے 19 حصے مکمل کیے ہیں اس کے. اور ان کی روحانیت، ان کا مقام آسمانوں پہ چمکا اس چاند کے مانند کہ جس کی روشنی میں ان کے تمام مریدین اور مریدین کے مریدین اور مریدین کے مریدین اس روشنی میں وہ لوگ اپنا سفر پورا کر رہے ہیں. لیکن ڈائریکٹ آپ 19,000 پہ نہیں جا سکتے کہ جب تک آپ 19 سے شروع نہ کریں. اور 19 سے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، آپ 19 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں. آپ ہر نماز کے بعد چاہو ہر نماز کے بعد پڑھ لو. آپ اس کی 19 کی تعداد کو پکڑ کے رکھ لیں. بڑا کمال کا عمل ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اور یہ آپ کے تمام عملیات کے کنجی ہے. جتنے بھی عمل، کوئی بھی عمل پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں،
وہ 19 دفعہ پڑھیں، تمام اعمال میں ان کو کامیابی ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ وہ عمل ہے کہ جو اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ تو وہ بسم اللہ کے بے کو پکڑ کر رکھے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھے اور اپنے آپ کو بسم اللہ کے سپرد کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے، میں تیری زبان بن جاتا ہوں جس سے تو کلام کرتا ہے۔ تو تم کو اس در تک کون لے کے جا رہا ہے؟ وہی رب کائنات، کہ جس نے کہا ہے کہ میں اس میں برکت ڈالوں گا، اور جو برکت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ان پسندیدہ بندوں کی محبت ہے۔ برکت کثرت کو نہیں کہتے، برکت کہتے ہیں کہ جس کو نصیب ہو جائے، کہ جس کو مل جائے، اس سے پھر وہ برکت اٹھائی نہیں جاتی۔ اور یقیناً یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار ہے، کہ جس تکرار کی حدت کرتے تو آپ ہو، پڑھتے تو آپ ہو، تڑپ اس کی، بے چینی اس کی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ پکار آپ رہے ہو، تڑپ وہاں پر ہے کہ اس بندے کو جلد پہنچاؤ، اس بندے کو جلد پہنچاؤ، کہ اس کو میں عطا کر دوں کہ جو یہ مانگنا چاہتا ہے، میں اس کو دے دوں جو یہ طلب رکھتا ہے۔ اور ہم جس کی طلب رکھتے ہیں ہمارا رب بخوبی اس سے واقف ہے۔ ہم ابھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے آسانی کے ساتھ، اس وقت تک جب تک تمہارے دل میں حب علی نہ ہوگی۔ تم کچھ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک تمہارے زبان پر علی کا ذکر نہ ہوگا۔ اور یقیناً یہی وہ عمل ہے کہ جو تمہارے اندر تک تمہاری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور تمہیں بے چین کر دیتا ہے، اور تمہیں قرار اسی وقت آتا ہے کہ جب تمہیں وصل کی شب نصیب ہوتی ہے، ورنہ ساری زندگی فراق ہی فراق ہے۔ جب نازل ہوئی، حضور فرماتے ہیں کہ سمندر ٹھہر گیا، ہوائیں ساکن ہو گئیں۔ اب اپنے اندر کا مشاہدہ کرو کہ جب تم اس سفر پہ نکلتے ہو، کہ جس سفر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب یہ نازل ہوئی تو تمہارے اندر جب ایک بے چینی، ایک تڑپ، ایک طلب امٹ امٹ کر آئے گی، تو ٹھہراؤ تم کو کہاں ملے گا؟ کہ جب تم اس دروازے تک پہنچو گے۔ اور یقیناً آج کی شب ہمارے یہاں پاکستان میں 21 رمضان کی شب ہے، اور 21 رمضان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا دن ہے۔ انہی کی نسبت سے آج کا جو عمل ہے وہ خاص اس قرآن کا عمل ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جو تمام اعمال پر غالب آ جاتا ہے۔ تمام اعمال اس بسم اللہ کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں، اور جب تک جس عمل میں بسم اللہ نہیں ہوتی وہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اس امت کے لیے یہ اسم اعظم کے مانند ہے،
اس امت کے لیے یہ اسم اعظم ہی ہے کہ جو انسان پڑھ کر اگر لوہے پہ دم کر دے تو وہ سونے کا بن جائے، اور پیران و زام اس کا عمل کر کے اپنے مریدوں کو چھو لیں تو ان کے مرید سونے کے بن جائیں۔ یعنی کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہمارے خانوادے میں پارس کی اہمیت رکھتا ہے، یہ پارس بنا دیتا ہے انسان کو، اس پارس پتھر کے مانند ہو جاتا ہے انسان، کہ جو اس کو چھو لے وہ بھی سونے کا بن جاتا ہے، جس کو یہ چھو لے وہ بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ اور ہمارے خاندان قادریہ کہ جو حضور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ کا مرید بھی اگر کسی کو چھو لے تو وہ بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ آپ کی کیا ہی شان ہے پھر۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا ہے کہ جس کو ہمارے سلاسل کے بزرگوں نے کثرت سے کیا، اور بزرگان دین نے باقاعدہ اپنے مریدوں کو یہ عمل تعلیم کیا۔ اگر اس عمل کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھو، اس کے عدد اور اس کے حروف کا مشاہدہ کرو تو بہت سارے در آپ کو کھل جاتے ہیں۔ جیسے میں ایک حصے کی اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے 786 حروف ہیں اس کے، اور 786 حروفوں کو آپ مفرد کرو 21 بنتے ہیں۔ یعنی 21، اب 21 کا عدد دیکھو اور 21 کی شب دیکھو۔ اب جب اس کو اور مفرد کرو تو یہ 3 کا عدد بن جاتا ہے۔ علی میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ اس میں ایسے بہت سارے اسرار اور راز پوشیدہ ہیں، اگر میں خالی اسی اسرار کو کھولنا شروع کر دوں تو ہمارا ساری ٹرانسمیشن اسی میں لگ جائے۔ لیکن اب یہ عمل ہے کون سا کہ جو تمام دروں کو کھول دیتا ہے، جس کو تمام اعمال کی کنجی کہا جاتا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ عام لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ خاص لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ خواص لوگوں کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے یکساں ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی ناقص پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اور کوئی کامل پڑھتا ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے، کوئی اکمل پڑھتا ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی مرتبے پر ہو، کسی بھی منصب پر ہو، اس کو اس عمل کی حاجت اپنی آخری سانس تک رہتی ہے۔ اب اس عمل کو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو اگر آپ دنیاوی حاجت کے لیے پڑھتے ہو، اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہو، آپ کا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ ایسی رحمت اور ایسی کرم کی نظر ڈالتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہو اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو اس میں صبر آ جاتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، آپ چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے اور وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور آپ نے اس کام کے لیے بسم اللہ شروع کری، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا
تو آپ اس کو پا لو گے، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، رب آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہے تو رب اس میں آپ کو صبر دے دے گا۔ کیونکہ یہ ٹھہرا دینے کا نام ہے، سکون دے دینے کا نام ہے۔ اور صبر، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب تیرے ساتھ ہوں، کہ جب تجھے صبر کی نعمت میں نے نواز دی، تجھے دے دی، تو اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب اس عمل کے برکت سے رب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو تمہیں پھر کسی کی کیا حاجت؟ نہیں سمجھیں گے اس عمل کو بھی آپ۔ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے زمین، اپنے جو قلب ہے اس کی زمین، اس کی بساط کو آپ نے پھیلانا ہوگا، اپنے دماغ کو کشادہ کرنا ہوگا، اور جہاں پہ ہماری عقلی دلیلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے پھر وہ شروع ہوتا ہے۔ اور ایسا عمل کہ جو ہر شخص کی خواہش ہے، ہر مرد کی خواہش ہے، ہر عورت کی خواہش ہے، ہر مرد کلندر کی خواہش ہے، کہ انسان اپنی زندگی کیسی گزارتا ہے، اس کو تنہائی میں صرف وہ صرف رب سے یہ دعا ضرور کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی زندگی فرعون کی طرح کیوں نہ گزاری ہو، اور اگر تم چاہتے ہو تمہارا حشر موسیٰ کی طرح ہو، تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازم کر لینا، کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ آخری سانس تک اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی گزاری ہے فرعونوں کی طرح اور تمہیں ملامت ہے، تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازم کر لو اپنے اوپر، کہ یہ ممکن ہے کہ اس کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو مٹا دے اور تمہاری زندگی میں برکت ڈال دے، تمہارے ساتھ ہو جائے۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کر لے، وہ صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کر لو، کبھی بھی کر لو، زندگی کے آخری حصے میں کر لو، ابھی زندگی وفا کر رہی ہے تو ابھی کر لو، اور کوئی عمل کوئی اتنا زیادہ سخت نہیں، بالکل آسان ہے۔ اس اعمال کے مختلف خانوادے میں، مختلف سلاسل میں، مختلف ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، مختلف تعدادوں سے پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے تعداد میں ہمارے بزرگوں نے اس کو اکثریت میں 1900 مرتبہ پڑھا ہے۔ اس کے 19 حروف کی نسبت سے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سینے سے اللہ تبارک تعالیٰ علم کے چشمے جاری فرما دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1900 مرتبہ پڑھو، ہر حرف کا ایک در جو کھلے گا آپ پر، دنیا دنگ رہ جائے گی، کیا علم ہے یہ۔ اور اگر اس نے ایک در پہ قناعت نہیں کرا، پھر دوسرے حروف کا در اس کے اوپر کھلے گا، یعنی کہ سب سے پہلا جو در کھلتا ہے بے کا، با کا، کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ بر سے ہے، یعنی کہ بھلائی اور احسان سے ہے، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے اپنی
اس بات پہ مجھے افسوس ہے کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے نہیں مانگا۔